امام علی کے دوستوں میں سے ہیں، پیغمبر پاک کے بھی دوست ہیں اور یہ بہت قریبی تھے۔ امام علی نے بہت ساری تعلیمات ان کو سکھائی تھی، جن میں سے ایک دعائے کمیل ہے۔ جس طرح نبی پاک نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو تسبیح سکھائی تھی، اس طرح انہوں نے ان کو دعائے کمیل سکھائی۔ دعائے خضر ہے، دعائے کمیل اسے کہتے ہیں، جس میں اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا گیا ہے، اس کی قدرت بیان ہوئی ہے، مناجات بیان ہوئے ہیں اس میں، وہ ان کو تعلیم دی ہے اور انہوں نے آگے جو ہے وہ عوام کو تعلیم دی ہے۔ وہ دعا اتنی برکت والی ہے کہ حکم ہے کہ روزانہ پڑھیں، اگر نہ ہو سو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھیں، ہفتے میں ایک دفعہ نہ ہو سکے مہینے میں ایک دفعہ پڑھیں، مہینے میں ایک دفعہ نہ ہو سکے سال میں ایک دفعہ پڑھیں، اگر پھر بھی نہ ہو سکے زندگی میں کم از کم ایک دفعہ دعا ہو۔ یہ اس میں نہیں، دعاؤں کی کتاب میں، قرآن پاک میں نہیں، دعاؤں کی کتاب میں۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ یہ جو دعا ہے پیغمبر پاک نے امام علی کو تعلیم دی ہے، امام علی نے حضرت کمیل کو سکھائی ہے، اور حضرت کمیل اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو خلیفہ بادشاہ تھا اس وقت وہ ان کے پیچھے لگ گیا تھا اور یہ ان میں مخفی زندگی گزاری ہے، آخر میں ان کو شہادت کمیل اور بہت بڑی عظیم ہستی ہیں۔ ان کی بارگاہ میں آپ جائیں گے، ان کا واسطہ دے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے، دعا کو انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرت۔ خدایا تو غفور رحیم ہے، آج اس ہستی کی بارگاہ میں آئے ہیں جس سے دعائے کمیل منسوب ہے۔ خدایا دعائے کمیل اور اس ہستی کا واسطہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرو، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دو، برے کاموں سے بچنے کی توفیق دو، توبہ خدایا ہماری قبول کر۔ یا اللہ ان درباروں پر ہم آئے ہیں، زیارتوں پر، ان حرموں میں آئے ہیں، یا اللہ ہم جب واپس جائیں تو ہماری جھولیاں بھری ہوئی ہیں، واپس جائیں تو گناہوں سے پاک ہو جائیں، واپس جائیں تو خطاؤں سے پاک ہو جائیں، واپس جائیں ہمارے دل صاف ہو جائیں۔ خدا تو غفور رحیم، جن لوگوں نے دعاؤں کی دعاؤں کو استجاب ہو، جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، خدا ان سے بھی قبول کر، جو ان زیارتوں پر آنا چاہتے تھے لیکن دنیا سے چلے گئے حسرت لے کر کے، خدا ان سے بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہماری ان زیارتوں کا ثواب ان لوگوں کے نام اعمال میں درج فرما جن کے لیے دعا کرنے والا ہے، جن کے لیے فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اگر پڑھنے والا ہے لیکن غافل ہے، خدا ان سے بھی دعا قبول فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم، رحم کرنے والا ہے، ان دروں سے ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، ان سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کی دربار میں جھکنے کی توفیق عطا فرما، ان کی بارگاہ میں سجدہ اور سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما، سر کو جھکانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ سورہ فاتحہ کا ہمارے جو بیان ہوا ہے اس کا ثواب حاضرین کے لائقین مرحومین مرحومات کو بچا، ذوی الحقوق کو بچا، جن لوگوں کا ہماری گردنوں پر حق ہے، والدین کو بچا، بہن بھائی جو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان کو بچا، قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔